إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دلوں کی نرمی کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی اللہ نے دلوں کی سختی کا بھی تذکرہ کیا. اور آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ دلوں کی سختی اور نرمی کے اسباب کیا ہیں. دل کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، انسانی اعضاء کا مرکز ہے، انسانی جسم کا سینٹرل پوائنٹ، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے، اور میڈیکل کی دنیا بھی آپ کو یہی بتائے. اس دل کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ یہی دل ہوتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو ہم دل سے کرتے ہیں. ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اخلاص دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، امید یقین دل میں ہوتا ہے، خوف اور ڈر دل کے اندر ہوتا ہے. یہ سب دل کی عبادت ہے، یہ دل کی اہمیت. اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تو کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے. کون سا دن؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی بندہ وہاں کامیاب ہوگا جو صحیح سالم دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا. یہ دل کی اہمیت. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی، اور بلکہ آپ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بڑی پیاری دعا، دن بھر میں کئی بار یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. یہ فتنوں کا دور، یہ خرابیوں کا دور، یہ بگاڑ کا دور ہے. یہ ذرا سی بات پر انسان اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے. ایسے دور میں یہ دعا خاص طور پر پڑھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، روک کر رکھ. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا بات؟ آپ دلوں کے پلٹنے کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا
آپ فرماتے ان القلب بین اصبعی الرحمن، یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب العالمین انسان کے اور اس کے دل کے درمیان گھومتا رہتا. جیسے ہی انسان کا عمل ذرا سا اچھا ہوا، اللہ اس کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اور ذرا سا انسان بہکا غلط کام کیا، اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نگاہوں سے آپ محروم ہو جائیں، بصارت سے آپ محروم ہو جائیں، دیکھنے کی صلاحیت آپ کی ختم ہو جائے، یہ اندھاپن نہیں ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں موجود دل اگر بیکار ہو جائے، یہ اصلی اندھاپن. بصارت سے محرومی اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان کو بصیرت سے محروم کر دیا جائے، یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. یہ دل جو ہے یہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور نرم بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا یہ ہوگا ویسا انسان کا جسم ہوگا، انسان کی باڈی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو، خبردار، کان کھول کر سنو، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، یہ ٹھیک سب ٹھیک، واذا فسدت، اگر یہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، پورا جسم خراب ہو جاتا. الا وہی القلب، سنو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے، اس کی حفاظت کی دعائیں کرنا چاہیے، اس کی سختی سے بچنے کی دعائیں کرنا چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اور آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے اور دل نرم کیسے ہو سکتا ہے. ہم سختی پر زیادہ بات کریں گے، اس لیے کہ دلوں کی سختی کے جو اسباب ہیں، اگر یہ اسباب ختم ہو جائے تو انسان کا دل نرم بھی ہو جائے گا. تو جو سختی کے اسباب ہیں وہی سمجھ لیجئے کہ نرمی کے اسباب ہیں، بس آپ اسے مثبت یا منفی کر سکتے ہیں، اسی حساب سے سمجھ سکتے ہیں. پہلا سبب دلوں کی سختی کا، فرائض میں کوتاہی کرنا. نمازیں نہیں ہیں ہماری، نمازیں نہیں ہیں ہماری ٹائم پر، کتنے فرائض میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ سے وعدہ کر کے آئے اللہ توحید پر رہیں گے، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے، ہم پورا نہیں کر رہے. جب پورا نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہودیوں کا تذکرہ کیا. یہودیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا، پیمان لیا، وعدہ کیا. کہا یہودیوں، بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، کئی ایک باتوں پر بیعت کی، عہد و پیمان لیا. ان لوگوں نے وعدہ کیا لیکن وعدے کو توڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے دو سزائیں دی. سزا نمبر 1 لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت نازل کی، وہ لعنت کے مستحق بن. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دی. یہ وجہ ہے، پہلی وجہ اور بہت بڑی وجہ. فرائض میں کوتاہی کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا. اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا. ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا. اور جو بھی ہماری شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، ہمارا دل سخت ہو جائے گا اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گا. سبب نمبر 2، گناہ پر گناہ کرنا اور توبہ اور استغفار نہ کرنا. ہمارے ہاں لوگ توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم، یہ اس امید پر کہ اللہ یار بخش دے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، اس امید پر گناہ کر رہے ہیں. جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انسان جب گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا. پہلی بار جب گناہ کیا فرمایا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، پہلی بار گناہ کرتا اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. اگر توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اور یہی ایمان والے کا طریقہ. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ایمان والے کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے، بے حیائی کا کام ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. یہ ایمان والے کا طریقہ.
جبکہ ایک گنہگار کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کیا، گناہ کو ہلکا سمجھا، گناہ کو بڑا نہیں سمجھا، گناہ پر توبہ نہیں کیا، اس کے بعد اور گناہ، پھر اور گناہ، پھر اور گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کے بعد توبہ نہیں، گناہ پر گناہ کرتا رہا، ایک دن آتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دم بالکل ٹھوس کر دیا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آج ہم دیکھیں بازار میں ڈنڈی مارنا ہمارا کام ہے، ہلکا نہیں سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے، بہت ہلکا سمجھتے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود کھانا، خیانت کرنا، غبن کرنا، تدریس سے کام لینا، ملاوٹی مال بیچنا، یہ سب مارکیٹ میں ہو رہا ہے، سب مارکیٹ میں ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہے بندے کو، توبہ بھی نہیں کر رہا، چھوڑ بھی نہیں رہا۔ یہاں سے سگریٹ کے بارے میں بتایا جائے حرام ہے، لائٹ لیتا ہے، چلتا ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ولی صاحب نے اپنی طرف سے حرام کر دیا۔ گناہ پر گناہ کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، توبہ کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا، اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا، پھر آپ کو بڑا بڑا گناہ بھی معمولی لگے گا، ایسا لگے گا جیسے کچھ کیا ہی نہیں آپ۔ تیسرا سبب، زیادہ ہنسنا اور انٹرٹینمنٹ پسند ہو جانا۔ آج ہم لوگوں کو کامیڈی چاہیے۔ چار دوست بیٹھے ہوں، قبر کی بات کوئی چھیڑتا ہے؟ موت کی یاد آتی ہے؟ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے دوستوں کی محفل میں جو 2-2 بجے تک جاگ کر چوراہوں پر، نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہو، ہوٹلوں پر؟ تذکرہ ہوتا ہے قبر کا؟ موت کی یاد آتی ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے؟ حساب و کتاب کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں، ارے یار کچھ ہنسنے ہنسانے کی باتیں کر، کیا منحوسیت پھیلا رہا؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، سنو زیادہ مت ہنسنا، زیادہ نہیں ہنسنا، فَإِنَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہنسنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ہنسی والی خوشی والی محفل ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہنسو مت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں اپنے بھائی سے ملو تو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملو، لیکن ہنسنا، خوش ہونا، مسکرانا ایک چیز ہے، لیکن ٹھٹھے بازی کرنا، قہقہے لگانا اور بڑی بڑی گناہ والی چیزوں کو، غلطیوں کو معمولی لینا، ہنسی مذاق میں گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دینا، یہ ایسی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں ریلز میں انسان ٹائم برباد کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ یہاں سے کوئی ہنس رہا، وہاں سے کوئی ہنس رہا، وہاں سے کوئی ہنس رہا، سب دیکھتے جا رہا ہے، اس کو ٹائم کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یہ بھی فکر نہیں اس کو۔ انٹرٹینمنٹ پسند ہو گیا۔ ہماری رونے والی محفلیں نہیں ہوتی، رونے والی محفلیں نہیں ہوتی ہماری کہ ذرا سا چلو قبر کا تذکرہ کر لیا جائے۔ گھر میں بیٹھ کر آخری بار ہم سب نے اپنی فیملی میں بچوں کو بٹھا کر کے کب سوال کیا تھا کہ بھائی قبر میں 3 سوال ہونا، جواب کس کو بتائے؟ قبر کی زندگی کیسی ہے بیٹھ کر گفتگو کیا؟ آخرت کی تیاری کیسی چل رہی ہے گفتگو کیا؟ نہیں۔ ہاں بھائی چلو ٹی وی پر لگاؤ، فلاں صاحب کا شو آ رہا ہے، بڑی اچھی کامیڈی کرتا ہے، سنیں گے ہم بھی، سنو، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے انہیں کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ ہمیں احساس نہیں، یہ دلوں کی سختی کا ایک سبب ہے کہ ہمیں ہنسنا زیادہ پسند ہے، ہم رونا نہیں چاہتے۔ ایک اور چیز دلوں کی سختی کا ایک سبب، بری صحبت، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا۔ جب آپ غلط دوستوں کے ساتھ رہو گے تو کہاں فرائض آپ پوری کر پاؤ گے؟ کہاں آپ کو اللہ یاد آئے گا؟ کہاں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ جانتے وہ بندہ جس نے 100 قتل کیا، پہلے 99 کو مارا تھا، 99 کو مارا، ایک سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی تمہارے لیے توبہ نہیں، اس کو بھی مار دیا۔ اب 100 کی گنتی پوری ہوئی، لیکن احساس ہے بھی اس کو، احساس ہے۔ اب وہ عالم کی تلاش کرتا ہے کہ عالم کے پاس جاؤں، گیا عالم کے پاس، عالم نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، ارے کیسی بات کر رہے ہو، اتنا بڑا بڑا گناہ کیا ہے تم نے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے گناہ ہوا ہے،
لیکن تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو اللہ معاف کرے گا. اس بندے کے اندر احساس تھا, راستہ مل گیا کہ توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن آپ جانتے اس عالم نے کیا بتایا؟ کہ ایک کام یہ بھی کرنا کہ جہاں رہتے ہو یہ بستی برے لوگوں کی ہے, یہ بستی چھوڑ دو, کسی اچھی بستی میں چلے جاؤ. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ یہاں رہو گے آج احساس پیدا ہوا ہے یار یہ غلط کام کر رہا ہوں, لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہو گے ایک ہفتے کے بعد یہ احساس مر جائے ہے نہیں. یہاں سن لیا فلاں فلاں چیز غلط ہے, اب بندے کے دل میں احساس آ رہا, ہاں یار صحیح بات ہے, چھوڑ دینا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, ٹائم پر آنا چاہیے. یہاں سے خطبہ آپ نے سنا, ایک انرجی ملی آپ کو, ایک حوصلہ ملا کہ نہیں کریں گے, گناہ چھوڑیں گے. لیکن آپ جمعہ کے بعد گئے, دوستوں کی محفل ہوئی اور ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو گئی, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے, پھر کہاں یہ نیکی, کہاں یہ فرائض, کہاں اچھائی, اور وہ مال کی محبت دل میں آ گئے, دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. کہا یہ بستی چھوڑو, یہاں رہو گے دوبارہ سے گنہگار بن جاؤ گے, وہ فلاں بستی ہے اچھی لوگوں کی, وہاں چلے جاؤ, وہاں رہ کر کے زندگی گزارو. اب آپ جانتے اس کے اس نیک کام کا, اچھی سوچ کا فائدہ کیا ہوا؟ بیچ راستے میں مر گیا, رحمت کا فرشتہ بھی آیا, عذاب کا بھی آیا, دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا, میں لے جاؤں گا. اللہ نے ایک تیسرا بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرو. اس نے فیصلہ کیا, زمین ناپ لو, جدھر والا قریب ہے ادھر والا لے کر کے چلا جائے. اب جدھر جا رہا تھا ادھر والی بستی دور تھی, اور جدھر سے جا رہا تھا ادھر والی قریب تھی. لیکن اس کی اس اچھی سوچ کا, اچھے لوگوں کی بستی میں جا کر رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ادھر کی زمین کو حکم دیا سمٹ جا, اور جدھر سے جا رہا تھا ادھر کی زمین کو حکم دیا پھیل جا. زمین ناپی گئی, جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین قریب پائی گئی, رحمت والا فرشتہ لے کر کے چلا گیا, اس بندے کو اللہ کی جنت ہوگی. جب آپ برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے دل سخت ہوگا, اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو نماز کی محبت بھی ہوگی اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا. ایک اور چیز ہے غفلت کا شکار ہو جانا. ہم غافل ہیں. اچھا غافل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سستی اور ایک ہوتا ہے غفلت. سستی بھائی ٹھیک ہے, انسان نے ایسی کر لی, ہو گئی, دیر ہو گئی, کسی بھی وجہ سے سستی کر رہا تھا, بس اٹھنے میں دیر ہو گئی, یہ سستی. ایک اس سے زیادہ ڈینجر چیز ہے غفلت. انسان کو سب پتا, اذان ہو گئی ہے, ٹائم بھی دیکھ رہا, جماعت کا ٹائم بھی سب پتا ہے اس کو, پھر بھی کر نہیں رہا. گناہ پتا ہے لیکن بچ نہیں رہا, تو یہ بڑی ڈینجر چیز ہے, اور اس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جہنم کے لیے ہم نے بہت سے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں. یہ کیسے انسان ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, کان ہے لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور, بل هم اضل, بلکہ جانور سے گئے گزرے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون, کیونکہ یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر, جن کے کانوں پر, جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا. کیوں؟ اولئک هم الغافلون, اس لیے کہ یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کی زندگی گزارو گے, ایسے بنو گے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ غفلت کی زندگی ہے. اللہ اس کی وجہ سے آپ کے ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گا. ایک اور وجہ ہے قرآن میں غور و فکر نہ کرنا. ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے, غور و فکر کرنا تو بڑی دور کی بات. ابھی رمضان آئے گا تو پڑھیں گے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن باقی 11 مہینے بھی پڑھنا چاہیے. جمعہ صرف سورہ کہف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. سال کے 12 مہینے, مہینے کے 29-30 دن, ہفتے کے 7 دن, اور ہر دن کے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ بہت سارا ہے, بہت سارا فائدہ ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟ آپ کا دل سخت ہو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اللہ کہتا ہے ارے یہ انسان, ان کو ہم نے قرآن دیا, اپنا کلام دیا, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ دو ہی چیزیں اللہ نے کہا, یا تو انسان قرآن میں غور و فکر کرے گا, نہیں کر رہا تو سمجھ لو دل پر تالا لگا. دو ہی آپشن, دو ہی چیزیں ہیں. ہمارے دلوں پر یہ جو قفل لگا ہوا, ہٹائیے اس کو. اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑ جائیے, دل نرم ہو جائے گا, دلوں کی سختی کی مصیبت سے آپ بچ جائیں گے. ایک اور چیز کیا ہے, ایک اور سبب دلوں کی سختی کا, لمبی لمبی آرزویں پال لینا. ارے یار ابھی یہ تو یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی فلاں جگہ والی پلاٹ وہ والا بک رہا ہے, لینے کا ہے. اللہ کہتے فطال علیہم الامد, اہل کتاب کا تذکرہ کیا,
اتنی لمبی لمبی آرزویں پال رکھی تھی. اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کاش 1000 سال کی عمر مل جائے. ہم بھی ایسے ہی پلان بناتے ہیں, ایسا لگتا ہے 1000 سال زندہ رہنا, یہی ہماری آرزو. مال کمانا غلط نہیں, مال کمائیے, خوب کمائیے, اچھا کمائیے, حلال کمائیے. آپ نہیں کمائیں گے تو مسجد کون بنائے گا, مدرسے کون بنائے گا, یتیموں غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ مال کمانا غلط نہیں ہے, لیکن مال کمانے کو ہی مقصد اصلی بنا لینا یہ غلط ہے. مال کمانے کے چکر میں بڑی لمبی لمبی آرزویں پال لینا یہ غلط ہے. اور جب آپ یہاں اس لیول پر پہنچتے ہیں فقست قلوبہم, تو اللہ کہتا ہے ان کی لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر وہ نماز میں کہاں آتا ہے, کہتا ہے یار ٹائم ہی نہیں مل رہا. ٹائم کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ کیونکہ دکان میں بیٹھا ہوا, کسٹمر آ رہا ہے, لمبی آرزو ہے, آج کے دن کا ٹارگٹ ہے 10,000. ارے ابھی تو 5 ہی ہوا ہے, نماز کو چلے جاؤں گا, کسٹمر چھوٹ جائے گا. وہ اللہ آپ کے دل کو سخت بنا دے گا. اللہ کے بندے, یہ مصیبت, یہ پریشانی لمبی لمبی آرزویں پال لینے کا نتیجہ ہے. اور ایک چیز ہے موت کی یاد سے دوری. موت یاد نہیں ہے, بڑی مصیبت. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کا دل جو برباد ہوتا ہے نا, اس بربادی کے پیچھے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفن کرتا ہے, لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا, نہیں حاصل کرتے. قبرستانوں کا چکر لگاتے ہیں ہم, کتنی موت یاد آتی. ہم تو وہاں بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہاں وہاں بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے. افسوس, یہ دلوں کی سختی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثروا ذکر حادم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی, یہ جو لمبی لمبی آرزویں پالتے ہیں نا, یہ بلڈنگ, یہ فلاں سب بنانا ہے, سب کرنا ہے, سب حاصل کرنا ہے, فلاں کو دیکھ کر. فرمایا موت کو یاد کر لو, موت کی یاد کی وجہ سے یہ لذتوں کی بلڈنگ ٹوٹ جائے گی, آپ کو موت یاد آئے گی. موت کی وجہ سے آپ بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ بات ہوئی دلوں کی سختی کے اسباب پر. میں نے کہا دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو جو سختی کے اسباب ہے وہی ختم کر دیجئے, اسباب دل نرم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ دلوں کو نرم کرنے کا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا. ہم میں سے کتنے اللہ کو پہچانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, لیکن پہچانتے کتنے؟ جاننا اور پہچاننا دو الگ الگ چیزیں. ہاں مجھے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن پہچانتے کتنے؟ دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس. ایک ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, جان رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ کو میرا انٹروڈکشن نہیں ہے, صرف اتنا جانتے فلاں ہے, لیکن آگے کیا ہے؟ اللہ رب ہے, لیکن ہے کیا وہ کون ہے, وہ کر کیا سکتا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کا پاور کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, ہمیں اندازہ نہیں اس کا. ہمارے یہاں 5 سال اولاد نہ ہو تو ہم معبود بدل لیتے بھائی. ہاں 5 سال اولاد نہ ہو در بدل لیتے, فلاں دینے والی ہے, فلاں دینے والا ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہمارے یہاں, اور اللہ کی معرفت نہ ہو تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل کو نرم بنانا, اللہ کی معرفت حاصل کرو, مصیبت آئے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا, نرم بنا دیتا, پھر وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں, کسی کی طرف جھانکتا نہیں. مصیبت آئے تو بھی وہی, اولاد نہ ہو تو بھی وہی, تکلیف ہو تو بھی وہی, بیمار ہو تو بھی وہی, سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی معرفت ہے. اس مصیبت میں سہارا دینے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ہے, بگڑی بنانے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ہے, مشکل کشا کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے, اور غوث اعظم دستگیر فلاں کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہے. اللہ کی معرفت صحابہ کو حاصل ہوئی تو صحابہ کے دل نرم ہو گئے, نرم. اور میں مثال دیتا ہوں, اللہ کی معرفت جب ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بندہ آنا کانی نہیں کرتا. آج کل چونکہ چنانچہ یہ فلاں کیوں سوال نہیں کرتا, وہ اللہ کا حکم آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم ملا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. الا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ کے ہاتھوں میں جام ہے, گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا ارے یار یہ جام تو ختم ہو جانے دو, یہ شراب کے جو مٹکے پڑے ہوئے ہیں یہ پی لینے دو, بعد میں توبہ کر لیں گے, چھوڑ دیں گے. نہیں, وہ ہاتھوں میں گلاس بھی پھینکا, گھروں میں پڑے ہوئے شراب کے مٹکے بھی مدینے کی گلیوں میں بہا دیے گئے. کیوں؟ اللہ کی معرفت اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اللہ کے حکم پر ایمان لانا ہے اور اس حکم پر عمل بھی کرنا.
دل نرم ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد۔ دوسرا طریقہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ اللہ نے کہا قرآن میں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ زندہ تو ہے لیکن مر گیا، مر گیا، اس کا ضمیر مر گیا، اس کا دل مر گیا، صرف جسم اس کا زندہ ہے، وہ چل پھر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کا دل مر گیا ہے۔ اور آپ دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، دو بڑی پیاری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ میرے بھائیوں بڑی پیاری چیزیں، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، آج ہمارا بھی بڑا سخت ہو گیا ہے، بہت سخت ہو گیا ہے، ہم قبر کا تذکرہ ہو روتے نہیں۔ صحابہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کر کے روتے ہیں، صحابہ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ پیچھے صفوں میں موجود عورتوں کو نبی کی آواز نہیں پہنچتی ہے صحابہ کے رونے کی وجہ سے۔ گھروں میں تذکرہ ہو رہا ہے، قبر کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تذکرہ کر رہے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ یہ قبر ہے، اس جگہ کے لیے تیاری کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ۔ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، ہم آخری بار سوچیں بھائی کسی نے تکلیف دی تھی روئے تھے، لیکن اللہ کو یاد کر کے، قبر، موت، آخرت کو یاد کر کے آخری بار ہم کب روئے تھے؟ یاد بھی نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں بڑی پیاری چیزیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی بڑا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے دو نسخہ بتایا، اذا اردت تلئین قلبک، دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، ہاں کیا کرو؟ فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم غریب کو کھانا کب کھلاتے ہیں؟ جب بچ جاتا ہے تب کھلاتے ہیں۔ ہوٹل میں کھا رہے ہیں، بچ گیا، پیک کر دو، کس کو دے دیں گے؟ راستے میں بیٹھا ہوگا۔ شادی میں بچ گیا، پہنچا دو، کس کو پہنچا دیں؟ ویٹرز کھا لیں گے، اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جائیں گے، یا جو ہے محلے کے غریب اور میں تقسیم کر دیں۔ گھر میں بچ گیا، پہنچا دو، کس کو؟ تو سوسائٹی میں غریب ہو اس کو، تمہارا جھوٹا کھانے کے لیے وہ، تمہارا بچا ہوا کھانے کے لیے وہ، اسی لیے ہو۔ ارے بھائی کبھی گھر میں اسپیشل بناؤ، اس کے گھر پہنچاؤ، یہ اصل دریا دلی ہے، یہ اصل کمال ہے، یہ اصل خوبصورتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان کے بعد اس کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الحاقہ پڑھے آپ، اللہ کہتا ہے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان کے جہنم میں جانے کا ریزن بتا رہا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ نمبر دو، ولا يعض على طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورۃ المدثر آپ پڑھیں، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بھائی ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے؟ چار جواب۔ نمبر ایک، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا فرائض میں کوتاہی، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر دو، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دل کو نرم کرنا چاہتے ہو مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، دل نرم ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے دل سخت بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں چھوڑ دے۔ دوسرا آپ نے نسخہ بتایا، وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مطلب اس کی مدد کرو، اس کے کام آؤ۔ کتنے یتیموں کو ہم پوچھتے ہیں؟ ایک مہینے میں ایک یتیم کا تو خیال رکھیں، ایک، زیادہ نہیں، ایک، بس ایک، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے، اس کی طرف سے بنا کسی شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر کے، آپ کسی ایک یتیم کی مدد کریں، اس کی ماں کے پاس اس کے گھر میں راشن پہنچا دے، یہ یتیم کی مدد ہوگی۔ جہاں اس کا فائدہ ہوگا وہاں آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کا دل نرم بھی ہو جائے۔ ویسے تو اتنا بڑا مقام نہیں دیا نبی نے، نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے سبابہ انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا۔ بہت بڑا مقام، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ایک بڑی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، نرم ہوگا دل تو بہت سارا ثواب اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ کر سکیں گے۔ ایک چیز ہے
قبرستان کی زیارت کو جایا کریں. موت کی یاد پر میں نے بات کر دیا, قبرستان کی زیارت کیا ہے. ہمارے ہاں کسی کی وفات نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہیں جائیں گے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اچھا, دوسرے لوگ برابر جاتے ہیں, فاتحہ کرنا ہے, پھول چڑھانا ہے, ذرا ٹہنی لگانا ہے, جو سارے غلط کام, اس کے لیے وہ لوگ برابر جا رہے ہیں. لیکن ہم اہل سنت والجماعت, اہل حدیث, منہج سلف کے ماننے والے, منہج سلف پر چلنے والے, کتنی بار جاتے ہیں ہم قبرستان میں کہ چلو بھائی مردوں کے لیے قبرستان میں موجود لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے اور ہمیں بھی کوئی کچھ عبرت مل جائے گی. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, نبی فرماتے پہلے میں نے منع کیا تھا, اب جا سکتے ہو, جاؤ قبرستان کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ, قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے, اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے, موت یاد آتی ہے, آخرت کی یاد آتی ہے, اور انسان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ یار یہ سب چھوڑ دو, ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہنچ کر حساب و کتاب دینا. اور ایک چیز ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے, توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار بڑی پیاری چیز, کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں, بار بار ہم سنتے, سب ہم کو پتا ہے, ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرنا. اور جتنی بڑی بڑی عبادتیں, ساری عبادتوں کے بعد استغفار ہے. نماز کے بعد استغفر اللہ, حج کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ, اور دوسری جگہ اللہ نے کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ہر بڑی عبادت کے بعد استغفار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر رہے. کیوں؟ جہاں گناہ معاف ہوگا, جہاں اللہ گناہوں پر پردہ ڈالے گا, جہاں عیب کو چھپائے گا, وہی ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے گا. اور میں نے شروع میں حدیث پڑھی, اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں, گناہ کرنا غلط نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر آپ کیجئے, جان بوجھ کر بھی انسان گناہ کرتا ہے. گناہ ہو جانا, گناہ کر لینا, یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد توبہ نہ کرے. کچھ لوگ ہیں آخری عمر میں نیک بن جائیں گے. غلط بات بھائی, مر جاؤ گے ہو سکتا ہے. توبہ کب کرو گے؟ توبہ نہیں کرو گے تو دل نرم نہیں ہوگا. اور اس میں ایک آخری چیز ہے, رویا کیجئے, کبھی کبھی آنسو بہایا کیجئے, اللہ کو یاد کر کے, اس کی پکڑ ہے. صحابہ روتے تھے, صحابہ روتے تھے. اور رونے کا فائدہ کیا جانتے ہیں؟ رونے کا فائدہ, ہم تو ڈرامے دیکھ کر کے روتے ہیں, نہیں, ہماری یہ حیثیت ہے. ڈرامے ہمیں پتہ یہ ڈرامہ ہے, ہمیں پتا یہ فلم ہے, ہمیں پتا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے, لیکن کسی ہمارے رشتے تعلق سے جڑی ہوئی بات ہے, ہمیں رونا آ گیا. وہ بھائی اللہ کو یاد کر کے کب رو گے, جبکہ فائدہ کتنا بڑا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں, 7 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ بندہ ہے تنہا ہے, بند کمرہ ہے, اللہ یاد آ گیا اسے. کبھی رو تو بھائی اس طرح, تنہا رہو, کبھی موبائل چھوڑ کر کے بھی بیٹھو, سو لیٹو, موبائل سائڈ رکھو, ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آپ آج سو رہے, صبح مر گئے, اٹھنے والے نہیں. کیا عمل ایسا ہے کہ جنت ملے گی؟ کیا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ کیا عمل ایسا ہے کہ نبی کی شفاعت ملے گی؟ امید, یقین, آرزو, خواہش سب اپنی جگہ. ہمارا عمل ایسا ہے بھئی, کبھی رو نا اللہ کو یاد کر کے, موت کو یاد کر کے. نبی کو کیا ضرورت تھی رونے کی, صحابہ کو کیا ضرورت تھی رونے کی, صحابیات رو رہی. ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر انسان, انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں اس امت کا سب سے افضل ترین انسان, یہ کہہ رہا ہے اے کاش میں درخت ہوتا, پرندہ ہوتا, مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا. ہم کب کہیں گے؟ تنہا ہو, سارے جھمیلے دنیا کے سائڈ رکھو, اللہ کو یاد کر لو. اللہ کی پکڑ کا احساس, موت کا احساس, قبر کے سوالوں کا احساس, میدان حشر کا احساس, پلسرات کا احساس, اور صرف 2 چیزیں, یا تو جنت یا تو جہنم. 2 چیزیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ بھی خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. جو ایک بار جنت میں وہ جنت میں, جو جہنم میں وہ جہنم. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. آپ اس آیت پر غور کریں, یہ دنیا میں جو موت آ رہی ہے بس یہی موت ہے, اس کے بعد میدان حشر میں پہنچنے کے بعد کوئی موت نہیں آنے والی.
वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाह, कभी अल्लाह की याद से रोया करो, मौत की याद से रोया करो। इतना खुशनसीब है ऐसा बंदा, अल्लाह के अर्श के साये में जगह पाएगा कि तन्हा है, अल्लाह को याद किया और ऐसे याद किया कि उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह बख्श दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह गुनाहों से दरगुजर फरमा। ये सारी दुआएं आप मांगा करें, अल्लाह रब्बुल, दिल भी नर्म होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह खुश होगा, गुनाह भी माफ़ होंगे, अल्लाह के अर्श के साये में जगह भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे नेक आमाल करने के लिए अल्लाह रास्ते आसान बना देगा। तो ये कुछ बातें थी जो दिलों की सख्ती और नरमी के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। ज़रूरत इस बात की है हम सब इस ज़िंदगी की हकीकत को समझें, आखिरत की ज़िंदगी की हकीकत को समझें, दोनों के दरमियान मुआवजना करें। कौन सा आपको अच्छा लगता है, कहाँ आपको जाना है, फैसला आपके हाथ में है। उसी हिसाब से चाहें तो अपने दिल को सख्त बना लें या चाहे तो अपने दिल को नरम बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दिलों की नरमी के जो असबाब हैं उन असबाब को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दिलों की सख्ती के जो असबाब हैं उन असबाब से अपने आप को अल्लाह हमें दूर रखने की तौफीक अता फरमाए। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, सहाबा का मनहज अपनाने वाला बनाए। हमारे दरमियान जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो मुसीबत में हैं अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बनाए। अल्लाह हमारे शहर को, हमारे मुल्क को अमन सलामती वाला शहर, अमन सलामती वाला मुल्क बनाए और हम सभी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कल तक जो जिंदा थे आज नहीं हैं, वो तौहीद वाले थे, तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। हम सब जो जिंदा हैं अल्लाह जब तक हम सबको जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।